جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، جب انسان اپنا دل درست کر لے تو انسان دنیا کی معرفت بھی پا لیتا ہے اور آخرت کی معرفت بھی انسان کو انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی بھی اسی عضو کے اندر رکھی ہے اور انسان کی ناکامی بھی اسی عضو کے اندر رکھی گئی ہے۔ اگر انسان اس عضو کو صحیح کر لے، دل کو انسان اپنے درست کر لے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی۔ اگر انسان دل کی طرف توجہ نہ دے، ظاہر کی طرف توجہ دے، ظاہر تو انسان اپنا صاف ستھرا کرے، روزانہ اچھے کپڑے پہنے، روزانہ خوشبو لگائے، روزانہ صابن سے نہا کر آئے، لیکن دل انسان کا میل خورا ہو، دل کے اندر انسان کے جہالت ہو، وہ دل کی جہالت انسان کو کام نہیں آنے والی، دل کی جہالت انسان کو دنیا کے اندر ناکام کر دے گی، آخرت میں تو ناکامی کا سامنا کرنا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک حدیث آپ کو سنا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت جب انسان کے پاس آتا ہے، ملک الموت جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ملک الموت آنے کے بعد، یعنی ملک الموت کے جو اللہ نے اعوان بنائے ہیں، انصار بنائے ہیں، وہ جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو انسان کو سونگتے ہیں، انسان کو سونگ کر جو ہے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اگر انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے تو انسان کے دل کے ایمان کی خوشبو انسان کے ہاتھوں سے، پیروں سے، چہرے سے، کان سے، ناک سے، انسان کے جو ہے سر سے، تمام اعضاء سے وہ خوشبو فرشتوں کو پہنچتی ہے، پھر اس کے مطابق اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، اگر انسان کے دل کے اندر ایمان موجود نہ ہو تو وہ تمام کے تمام چیزوں کو جب خوشبو سونگتے ہیں تو انہیں کہیں سے بھی ایمان کی خوشبو نہیں آتی، پھر اس کے ساتھ معاملہ اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے جو ہے فرشتوں کو خوشبو آئے یا بدبو آئے۔ اللہ رب العزت نے دل کو انسان کے جسم کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر ایک مرکزی حیثیت دی ہے۔